ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجرات آیت نمبر 12 پارہ نمبر 26 سورة الحجرات اس کی آیت نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ 3 ایسے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے بدگمانی۔ اللہ پاک نے بدگمانی سے بچنے کا حکم فرمایا کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں بھی برا خیال کرنا اور اپنے ہی ذہن کے اندر اس کے بارے میں خیالات سوچ لینا تو وہ بدگمانی کہلائے گا، جس کی شریعت کے اندر بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا تاکہ اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کیا جائے، تاکہ اس کو معاشرے کے اندر بے عزت کیا جائے۔ اس نیت سے کسی کی جاسوسی کرنا یہ شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کو اسی آیت مبارکہ میں بہت سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ جاسوسی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آج انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ پہلی دونوں چیزیں بدگمانی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ ہمیں منع فرما دیا کہ بدگمانی نہیں کرنی۔ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بات غلط ہو رہی ہے، تو یہ جو محسوس ہونا یا میرے خیال میں غلط ہے، یہ ساری بدگمانیاں ہیں جس کی شریعت نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ساتھ ہی جاسوسی سے بھی منع کر دیا کہ آپ ٹٹولنا شروع کر دیں کہ میں ٹٹولوں کی واقعی عیب ہے یا نہیں ہے۔ بھی کیا ضرورت پڑ گئی کسی کے عیب تلاش کرنے کی؟ اپنے عیب دیکھو سب سے پہلے کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، سب سے پہلے اپنی صفائی کی جائے، پھر کس کی دوسرے کے عیب کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اپنے اندر تو اتنے عیب کہ خود ہم گناہوں سے بھرے ہوئے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بارے میں پھر رہے ہیں۔ اگر نہیں کوئی عیب ملتا ہم کہتے ہیں میرا خیال ہے غلط ہی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات اس نے غلط کی ہے۔ بس یہ جو خیالات کی دنیا ہے نا، یہی بدگمانیاں ہیں جس کی شریعت سختی کے ساتھ ہمیں منع کرنے کا حکم ارشاد فرما رہی۔ اور دوسرے نمبر پر آ گیا جاسوسی کرنا، اس کے بارے میں بھی سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ جاسوسی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کہ کسی کے جاسوسی نیت کے ساتھ کی جائے، تجسس کیا جائے کسی کے بارے میں کہ اس کے عیب مل جائیں اور پھر اس کو معاشرے کے اندر پھیلائیں
اور لوگوں کو ہنسائیں، تو یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ کوئی خفیہ طور پہ بات کر رہا ہے، اس کے باتیں سننا یہ بھی جاسوسی ہے، اور کسی کے موبائل کو ہیک کر لینا اور پھر اس کی ساری ریکارڈنگ خود سننا یہ بھی جاسوسی ہے۔ شریعت نے اس کے سختی سے منع کر دیا کہ یہ بالکل اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، قرآن پاک کا حکم ہے اس کے بارے میں۔ اور تیسرے نمبر پر آ گئی غیبت۔ غیبت وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں جو مثال دی ہے، ہم ترجمہ اس آیت مبارکہ کا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے غیبت کی کتنی سختی کے ساتھ تردید فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا بچتے رہو، کثیرا من الظن اکثر گمان سے، خیالات سے، تہمتوں سے، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گناہ، بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ ظن کا معنی گمان، یہ جو گمان اور خیالات ہم کرتے ہیں ان میں بعض گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی بھی نہ کرو کسی کی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم، یہ غیبت کی اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے، غیبت کرنے والا کیسے۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل، یہ کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردے کا، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، ایک انسان کا گوشت، پھر وہ بھی مردے انسان کا گوشت، اور پھر بھی مردے اپنے بھائی کا گوشت۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ جب اس کو ناپسند سمجھتے ہو تو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا لینا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب غیبت کے بارے میں گفتگو ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند آئے، یہ غیبت ہے۔ اس کا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند آئے، یہ غیبت ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہو، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ چیز اس کے اندر واقعتاً پائی جا رہی ہے اور پھر تم اس کو کہہ رہے ہو تو تب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جا رہی اور تم پھر اس کے بارے میں کہتے ہو تو پھر وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان بن جائے گا۔ تو ہماری مجلسوں میں کتنی آج کل گناہ کی باتیں ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کرتے اور اپنی اس مجلس کو گناہ کی مجلس بنا لیتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا اس کی غیر موجودگی میں، یہ کہنا کہ یہ جو اس نے لباس پہنا تھا نا، یہ تو اس کے لباس تنگ ہے، اب یہ بھی عیب کی بات کی ہے اور غیر موجودگی میں کی، یہ غیبت ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے جو لباس سلائی کیا نا یہ بہت لمبا ہے، تو حقارت کے ساتھ یہ بات کہنا یہ بھی غیبت کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کی سیر کروائی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جاتا تھا، اپنے جسم کا گوشت ان کا
فرشتے کاٹ رہے تھے جس سے وہ لقمہ بنا بنا کر چباتے جا رہے تھے. خود اپنا ہی گوشت ہے, چبا رہے. اور انہیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے اسے بھی کھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں. ایک دوسری روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو طالب علم تھے اصحاب صفہ, وہ بھی مسجد میں تشریف فرما تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیث مبارکہ سنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے گوشت بھیجا تو صحابہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے بھی سالن لے آئیں, ہم بھی کھانا کھا لیں گے. چلو کافی مدت ہو گئی, ہم نے گوشت نہیں کھایا, آج ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا. طالب علم ایسے مانگ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ تو محبت کی علامت ہے کہ کھل کے استاد کے ساتھ بات کر لینا, تو کوئی بات نہیں. وہ چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے جب یہ بات کی, اور پیچھے صحابہ اکرام نے جو پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں بات کی, دیکھو ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں اور یہ بھی حدیثیں سنتے ہیں, اور یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اب اس کے بعد یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں, تو یہ غیبت ہو گئی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہ حضور صحابہ جو طالب علم ہیں اصحاب صفہ والے وہ گوشت مانگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آیا ہے, ہمیں بھی کچھ سالن دے دیں تو ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زید انہوں نے تو گوشت کھا لیا ہے. حضور وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے عرصے سے گوشت نہیں کھایا. فرمایا جاؤ ان کو بتاؤ جا کے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پہنچے اور آ کر بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم نے تو گوشت کھایا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو بالکل نہیں کھایا, اتنے عرصے سے ہم نے گوشت نہیں کھایا. انہوں نے پھر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا, انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو کہتے ہیں کچھ نہیں کھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے, اور اس گوشت کے آثار تمہارے دانتوں میں بھی موجود ہیں. یہ معجزہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, اور انہوں نے تھوکا تو اس میں گوشت کی سرخی بھی دکھائی دی, اور جو گوشت کے نشانات تھے وہ بھی مل گئے. یہ غیبت کرنے کی وجہ سے ان کو آثار محسوس ہوئے. اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ تھا, اس وقت یہ آثار بھی ملتے تھے کیونکہ پاکیزہ زمانہ تھا, اور ایک اور قسم کے آثار بھی ملتے تھے, وہ بھی ذرا سن لیجئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بدبودار ہوا چلی مدینہ طیبہ میں, بڑی بدبو آ رہی ہے, ہوائیں چل رہی بدبودار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پتہ معلوم ہو رہا ہے کہ آج منافقین نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے, اس وجہ سے یہ ہوا کے اندر اتنی بدبو آ رہی ہے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو غیبت کی بدبو محسوس ہو جاتی تھی, اور ہمارے زمانے میں غیبت کی بدبو کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں وجہ اصل یہ ہے کہ غیبت کثرت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے عقلیں ان کو محسوس کرنے سے معوف ہو چکی ہیں, ہماری عقلیں خراب ہو چکی ہیں, وہ غیبت کو محسوس نہیں کرتی. غیبت اس کثرت کے ساتھ غیبت ہوتی ہے کہ ان کا احساس ہی ختم ہو گیا. جیسا کہ ایک آدمی چمڑا رنگنے والوں کے محلے میں چلا گیا, یہ جو جانوروں کا چمڑا ہوتا ہے یہ جس محلے میں رنگا جاتا ہے اس میں بدبو ہی بدبو ہوتی. وہ چلا گیا مہمان بن کے, وہ کان ناک پکڑ کے بیٹھا ہوا, وہ بڑی بدبو آ رہی, بڑی بدبو آ رہی. لیکن وہ جو وہاں رہنے والے گھر والے وہ اسی میں کھائے بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, پکا بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو ذرہ برابر بدبو محسوس نہیں ہو رہی, تمہیں کہاں اتنی بدبو آ رہی؟ تو وجہ کیا کہ وہ بدبو کے اندر رہ رہ کے ان کی حس ہی ختم ہو گئی بدبو والی. تو اسی طرح آج کے زمانے میں غیبت کے اندر رہتے رہتے غیبت کا احساس ہی ختم ہو گیا اور بدبو ہی ختم ہو گئی.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ زمانہ تھا کہ جب غیبت کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر بھی خون محسوس ہو جایا کرتا تھا کہ واقعی اس بندے نے گوشت کھا لیا، اور ہوائیں بھی بتا دیا کرتی تھی، ہواؤں سے بھی بدبو آتی تھی کہ اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ آج کسی نے کسی کی غیبت کر دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کر دی ہے، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، ذرا سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے، آپ نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا منگوایا اور اس کو ہدیہ بھیج دیا۔ غیبت کرنے والے کو کھجوروں کا ہدیہ تحفہ بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ میسج اور پیغام دیا کہ جناب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے بھیجا ہے، میں اس کا پورا بدلہ تو آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن یہ کھجوریں بھیج رہا ہوں، یہ قبول فرما لیجیے۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو قیمتی ترین نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول شدہ ہوتی ہیں، منظور شدہ مقبول شدہ دعائیں، نیکیاں، تلاوت، ذکر و اذکار، نمازیں، وہ جو قبول شدہ قیمتی ترین ہوتی ہیں، وہ اسی وقت ہمارے خزانے سے نکل کر، ہمارے یونٹ سے نکل کر، وہ اسی وقت دوسرے بندے کے خزانے کے اندر جا کر جمع کر دی جاتی ہیں، اس کو ہدیہ کر دی جاتی ہیں کہ یہ بندے نے فلاں کی غیبت کی ہے، لہذا اس کا بدلہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کی نیکیاں دوسرے کو منتقل کر دی جائیں۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی، آپ نے کھجوروں کا ٹوکرا تحفے میں بھیج دیا، بھئی آپ نے مجھے اتنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، لہذا یہ لے لو، میں آپ کو کھجوروں کا ٹوکرا تحفے میں بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ہے ایک بندے کی نیکیاں جو دنیا کے اندر ضائع ہو رہی ہیں، اور وہ خوب مزے سے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے زبان کے مزے لے رہا ہے اور کانوں کے مزے لے رہا ہے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے کسی کی غیبت کرنا۔ قرآن پاک کی یہ والی آیت مبارکہ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ایک بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کتنا بڑا گناہ، جس زنا کے عوض انسان کو، شادی شدہ بندے کو سنگسار کر دیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر مار دیا جاتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اتنی بڑی سخت سزا ہے زنا کی۔ لیکن جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ زنا کرنے والے سے بھی بڑا مجرم ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ زانی کو سزا مل جاتی ہے دنیا کے اندر، غیبت کرنے والے کو سزا نہیں ملتی۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر زنا کو تو برا عمل سمجھا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو بدکار بندہ کہا جاتا ہے، لیکن جو غیبت کرنے والا ہے اس کے عمل کو دنیا کے اندر کوئی برا نہیں سمجھتا، اور غیبت کرنے والے کو بد کردار کوئی نہیں کہتا، بد زبان کوئی نہیں کہتا، بد مجلس والا کوئی نہیں کہتا۔ اسی وجہ سے غیبت کرنے والوں کی آج دنیا کے اندر بڑی شہرت ہوتی ہے، لو جی بڑا ہنساتا ہے، وہ ادھر سے کسی کی چار چگلیاں ادھر سے کہیں، کچھ ادھر سے کہیں، کچھ ادھر سے کہیں، اور کر کرا کے سننے والا اور کرنے والا دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جو سننے والا ہے یا کرنے والا ہے وہی، جو سننے والا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت خالد ربی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک جامع مسجد میں تھا، کچھ لوگوں نے کسی کی غیبت شروع کر دی، میں نے ٹوک دیا، وہ کچھ دیر کے لیے تو رک گئے، کسی اور کام میں لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی، اور اس دفعہ میں نے بھی ان کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی۔ اب رات ہوئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد والا سیاہ فام آدمی میرے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے بہت بڑا، ٹرے اور ڈش کی شکل میں،
اور اس کے اندر خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے، خنزیر. اور وہ کہنے لگا کہ اس گوشت کو کھاؤ. میں نے کہا خنزیر کا گوشت؟ خدا کی قسم یہ تو میں کبھی نہ کھاؤں گا، میں مسلمان ہوں اور خنزیر تو حرام ہے. اس شخص نے بہت سخت ڈانٹ پلائی اور کہنے لگا تو اس سے بھی بدترین چیز تو کھا چکا ہے اور خنزیر نہیں کھا رہا. خنزیر کے گوشت سے بدترین چیز تو کھا چکا ہے پہلے، اب اس کو حرام سمجھ رہا ہے اور اس کو کھا لیا. لہذا اس نے کیا کیا کہ اس نے لٹایا اس کو اور ایک ایک ٹکڑا کر کے اس کے منہ کے اندر ٹھونسنے لگا، اور یہ اس خوفناک خواب کے اندر بیدار ہو گیا. فرماتے ہیں یہ بزرگ حضرت خالد ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تقریباً کوئی 30 یا 40 دن گزر گئے ہیں اور اب تک بھی جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اس سے مجھے خنزیر کے گوشت کی بدبو آتی ہے جو میرے منہ کے اندر ٹھونس دیا گیا. یہ کس وجہ سے؟ غیبت سے انسان کو بچانے کے لیے خواب دکھایا گیا اور اس میں بتا دیا گیا کہ خنزیر کے گوشت سے بچنے والوں، خنزیر سے بھی بدترین چیزوں کو کھا رہے ہو وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں. اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے اندر آج بڑے بڑے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ اپنی مجلسیں لگاتے ہیں اور اس کے اندر کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کے بارے میں یہ باتیں ہو گئیں، کسی کے بارے میں یہ باتیں ہو گئیں. تو یہ ساری غیبت کی چیزیں انسان کو قیامت کے دن وہ تو سارے اعمال جب شفٹ ہو جائیں گے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دنیا کے اندر یہاں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر کسی کی بارے میں بات کرنے کی اجازت ہے، یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے. سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ آ کر ظلم کی داستان کسی کو سناتا ہے، ایسے بندے کو جو اس کا ظلم کا بدلہ لے سکے تو ٹھیک ہے، ظلم دفع کرنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے یہ اگر کسی کی باتیں بتاتا ہے جو کہ اور دوسرا بندہ کرتا تو غیبت بنتی، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ اپنے ظلم سے بچنے کے لیے کسی کے بارے میں ایسے بندے کے سامنے بات کر رہا ہے جو اس ظلم کو روک سکے، اجازت ہے اس کے لیے. نمبر 2، کسی کی اولاد کے اندر کوئی بات دیکھی اور وہ جا کر ماں باپ کو بتانا کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ اصلاح کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اجازت، بالکل اجازت ہے. اس میں اولاد اگرچہ برا سمجھے کوئی بات نہیں، اجازت ہے. بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھی اور وہ جا کر خاوند کو اس لیے اطلاع کی تاکہ اصلاح ہو سکے، اجازت ہے. تیسرے نمبر پر کسی کے بارے میں فتویٰ حاصل کرنے کے لیے کسی کے بارے میں بات کرنا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. اس میں بھی جب فتویٰ حاصل کریں گے تو کسی کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل لکھیں گے، اجازت ہے. چوتھے نمبر پر دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتانا کہ بھئی فلاں بندہ بڑا خطرناک ہے، اس میں یہ چیزیں اس کی گنوا دینا، اور یہ اس کے بارے میں عام بندہ اگر کرے گا تو غیبت بنے گی، لیکن یہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں، تو اجازت ہے یہ بھی. اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی سے مشورہ لینا ہے، کسی کے متعلق مشورہ لینا ہے. مشورہ لینے کے لیے ایک بندہ میرے پاس آ گیا. اب مجھے ان کے حالات معلوم ہیں، کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے. اب ان کے بارے میں اگر میں پردہ رکھتا ہوں اس موقع پر تو وہ بیچارے تو پھنس جائیں گے. ایسی حالت میں ان کی کوئی بات اگر ظاہر کرنی پڑتی تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کی شریعت کے اندر. یہ چند چیزیں تھیں جن کے اندر اجازت ہے. اس کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پر شریعت کی طرف سے سختی کے ساتھ ممانعت آ گئی کہ اگر کسی نے غیبت کی، نمبر 1 ایسے ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھائے گا. نمبر 2 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نے
غیبت کرنے والے نے زنا سے بھی برا عمل کیا، اللہ پاک ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔ اور اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مجلسیں چھوڑ دو، دوستیاں یاریوں کے اندر گپیں چھوڑ دو۔ جتنی دوستی یاری زیادہ ہوگی اتنی گپ شپ زیادہ ہوگی، جتنا میل جول زیادہ ہوگا اتنی یہ جو غیبت ہے یہ زیادہ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی